آیت نمبر 92 92 وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی بات مانو. اطیعوا فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس رسول کی بات مانو. اس میں نے کس کا ترجمہ کیا ہے؟ الرسول کا ال یہاں پہ عہد کے لیے ہے. اور اس رسول کی اطاعت کرو، یعنی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو. وَاحْذَرُوا، اور ڈرو، بچ جاؤ، یعنی کہ گناہوں سے بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تولیتم، تم نے اعراض کیا، تم نے منہ موڑا، کس چیز سے؟ اطاعت کرنے سے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے. فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، پس تم جان لو کہ انما سوائے اس کے نہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، کہ علی رسولنا، ہمارے رسول کے ذمہ، البلاغ پہنچا دینا، المبین واضح طور پہ. پس تم جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف اور صرف واضح طور پہ پہنچا دینا ہے، منوانا ان کے ذمے نہیں ہے. اس ایت میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی بھی بات مانو، اللہ کے رسول کی بھی بات مانو. پتہ چلا قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث پہ بھی عمل کرنا واجب ہے. جیسے ہمارا دین قرآن سے اخذ کیا جاتا ہے، ایسے ہی اسے احادیث سے بھی اخذ کیا جائے گا. احادیث سے عقیدہ بھی لیا جائے گا، فقہی احکام و مسائل بھی لیے جائیں گے. جو احادیث کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. قرآن کریم کو وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں، تو قرآن کریم کو ماننے والے کیسے ہو جبکہ قرآن کہتا ہے حدیث کو مانو، تم حدیث کو مانتے نہیں ہو. تو اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں جو احادیث کا منکر ہے وہ دراصل قرآن کا بھی منکر ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ لوگوں جیسے مجھے قرآن ملا ہے ویسے ہی قرآن کے ساتھ قرآن جیسی چیز اور ملی ہے، قرآن جیسی، اور وہ کیا ہے؟ حدیث. اسی لیے قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ بالکل برابر ہے، ایک جیسا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے قرآن پھر حدیث، نہیں، قرآن و حدیث برابر. تلاوت کے لحاظ سے قرآن کا مرتبہ ہے، حدیث کا وہ مرتبہ نہیں ہے. لیکن شریعت لینے کے لحاظ سے، احکام و مسائل لینے کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ بالکل ایک جیسا ہے. وَاحْذَرُوا، گناہوں سے بچو، دور رہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اعراض کرو گے اللہ کے رسول کی بات ماننے سے، ان کی اطاعت کرنے سے، تو نقصان اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوگا، نقصان نبی علیہ السلام کو نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، تبلیغ کر دینا ہے. انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تم اپنا فرض ادا نہیں کرو گے تو تم سے سوال ہوگا. میں چاہتا تھا کہ آیت نمبر 93 تک ہم پہنچتے، لیکن آپ کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے اسی آیت میں اکتفا کرتے ہیں، آیت نمبر 92 پہ، 92 پہ. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.